حبيبتي. أورهان، أنت سألتني سؤال لما اجيتوا لحتى تاخذوني ما؟ ايه ها شو هاد شو هاد شو هاد شو هاد ليك هالشب الحلاوة. اهلين بحضرة المفتش. أهلين فيك. شو ابني شكله ما كان فينا نلتقي لولا عرسك؟ ايه ما تسأل، ما كان عندي أي وقت. مرحبا، أنا رفيقه المقرب لهاد التافه ومن حظي تعرفت عليك بالعرس. أنا أمود. ديني تشرفت فيك. وأنا كمان بتمنى لكم السعادة. شكرا لك. يلا لازم نطلع هلأ. يلا أخي، جاهزة؟ جاهزة. يلا وخدي هالوردات. سنان، شوفي شبك. انتوا هون عم تشربوا قهوة وشرفنا وكرامتنا رح تصير بالأرض ويندعس عليهم. كرامة شو شرف شو عم بتقول؟ على أساس إنه أورهان مريض وما فيه يتحرك من الفرشة. ايه. طلع كله كذب، كله كذب. معقول يصير هيك شي سنان؟ ليش ليكذبوا؟ لازم نسألهم هالشي لإلهم. أبي، هدول عم يكذبوا علينا. صهرنا المستقبلي المصون عرض الزواج على حبيبته الغريبة بصالة مطار قيصري. ايه بكفي. وقف، شوف يوسف صورهم. شوف فضيحتنا بين العالم. هالشي له ثمن، رح يدفعوا ثمن هالشي. لا بنتي كيف بيعمل هيك فيني بابا؟ كيف؟ لا لي عادي. كيف يعني بيعرض عليها الزواج قدام العالم؟ والله هيك صار يا معلم، كابادوكيا كلها عم تحكي. أنا قاعد ومستني ليجي ويعتذر مني. شوفوا شو عمل. على أساس راحت وأنت حليتي القصة وكنتي كتير واثقة بحالك. شو يلي صار؟ ما عم افهم شو عم يعمل هالولد هاد. حاكم بك. رح يكون كل شي صعب، بتعرف هالشي؟ بعرف، بس كله ما بيهمني. بالحقيقة هنن مناح، عم احكي عن عائلتي. بيساعدوا كل العالم اللي هون، بس عندهم قوانين قاسية ما حدا في يكسرها، وبيفكروا انه قوتهم بسببها. یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے، اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرپک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔
व्यूवर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त। ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे, उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम अब शहर की आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसके उस्ताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखियों में बदल दिया। मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूवर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त। ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है। मरियम की तस्वीर ने पहला इनाम जीता। इसे स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली एक मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। पहली बार चचा चची खामोश हो गए। वो हैरान थे कि वो लड़के जिसे वो सिर्फ काम की चीज़ समझते थे, उसने दुनिया के दिल जीत लिए। मरियम अब शहर की आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी। वो मजबूत हो चुकी थी मगर नरम मिजाज अब भी थी। एक दिन इसके उस्ताद ने पूछा, तुम हर तस्वीर में एक खिला छोड़ देती हो क्यों? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तस्वीर अब भी अधूरी है। शायद जब मेरापन किसी और मरियम को सहारा देगा तब जाकर मुकम्मल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे मरियम एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा चाची के साथ रहती थी। इसके वालिदैन एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और इसके बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। चची की तेज़ ज़बान और चचा की बेहसी ने मरियम को बचपन को तलखियों में बदल दिया। मगर मरियम की एक आदत बाकी रही, तस्वीर बनाना। वो घंटों पेंसिल से कागज़ पर ऐसे चेहरे बनाती थी जिसमें वो जज्बात होते थे जो वो ख़ुद ज़ुबान से ना कह सकती। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन आर्टिस्ट बने, मगर चची के नज़दीक ये सब फजूल शौक़ था। रोटी कमाने के काबिल बनो, ये तस्वीरें तुम्हारे पेट नहीं भरेगी, चची अक्सर कहती। लेकिन मरियम ने हार ना मानी। स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे आर्ट के सामान ख़रीदती। वो रात को अंधेरे में छुपकर अपनी तस्वीर मुकम्मल करती। एक दिन शहर में एक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का ऐलान हुआ। मरियम ने एक ऐसी तस्वीर वहाँ जमा करवाई, एक माँ की तस्वीर जिसकी आगोश खाली थी और आंखों में बेबसी। ये तस्वीर इसकी अपनी ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। व्यूवर्स, एग्जीबिशन के दिन शहर के बड़े नाम और लोग आए। तस्वीरें देख के सराहा गया। मरियम खुद वहाँ न जा सकी, चची ने इजाज़त। ये तस्वीर आज की मजलूम लड़कियों की आवाज़ है, इसका अपन बोलता है।
مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرپک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے، تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت۔ یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرپک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے، تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت۔ یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا،
تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرپک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے، تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت۔ یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرپک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے، تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت۔ یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
تو ویورز آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرپک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے، تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت۔ یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرپک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے، تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت۔ یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرپک حادثے میں انتقال کر چکے تھے
اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے، تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت۔ یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے، تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت۔ یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔
وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت۔ یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت۔ یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔
اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی. وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی. ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا. مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی. یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی. ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے. تصویریں دیکھ کے سراہا گیا. مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت. یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے. مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا. اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی. پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے. وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے. مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی. وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی. ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے. شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی. ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی. اس کے والدین ایک ٹرپک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی. چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا. مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا. وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی. اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا. روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی. لیکن مریم نے ہار نہ مانی. اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی. وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی. ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا. مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی. یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی. ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے.